بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند الصلوات حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بلند الصلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلوات وجعلنا من المنتظرین لظہور قائم اول محمد بلند الصلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیات اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین بلند الصلوات میرے خیال ہے 4 تے 5 سلواتوں اور پڑھو میں شاورہ میں اوپر دے دیں کی خیال ہے تک بلند آواز قصور میرا یہ ہے کہ میں اس علاقے جم پیا ہوں جنگ سربودہ ادھ پرند ہوما بہول پور علی سائد دا پھر گل پڑھنی ہے بہرحال میں نے جو ٹائم آپ کے پیش نظر ہے 2 منٹ میرے گزر چکے ہیں میں نے اپنے ٹائم سے بھی 2-3 منٹ چھوڑ دینا ہے پیغام میں نے پہنچانا ہوتا ہے نہیں میں نے اپنی شہرت کے لیے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نہیں مجھے کوئی ضرورت ہے شہرت کی جس کو میرا مقام دیکھنا ہو یوٹیوب پہ اس دفعہ میں نے مظفر گڑھ محرم پڑھا ہے در عباس عشرہ محرم لکھ کے دیکھ لیجئے گا میری عزت کیا ہے میرا مقام کیا ہے تو اڈی نظر اتوات میں وہ مشتاق کرنے لا غرضی نہیں کرنی گل میں چنگی کرا تو دی داد دے بڑی تحقیقیں کر کے 6 مہینے ضائع کر کے گوہر اکٹھے کر کے آپ کے لیے میں لے کے آتا ہوں اور کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جب سے میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے جو میں نے پہلی مجلس پڑھی ہے اس کے بعد پڑھی ہو اور مجھے یہ ایک تحقیق کا صلہ جو مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے 5 مترجمین نے جو میں نے آیت پڑھی ہے جو بندے میری بات سمجھے 2-4 بندے بھی سمجھ گئے تو میرا پیغام پہنچ جائے گا میں ممبر چھوڑ دوں گا مصحف نہیں پڑھوں گا مصحف پڑھنے کے لیے کہاں وقت ہے فضائل کے لیے وقت نہیں ہے مصحف میں نے کیا پڑھنا ہے شادی پڑھیں گے میرے قابل احترام ہے اور یہ بتائیں گے بھی آپ کو میرے بارے میں جو میں ہوں ان سے پوشیدہ نہیں ہوں بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں 5 مترجمین نے اس مشہور و معروف آیت کا ترجمہ جو کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کی جولی میں رکھنا ہے جو حقیقی ترجمہ کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے اور آپ کا ذہن میں نے پرکھنا ہے کہ آپ کے نزدیک ترجمہ قابل فہم قابل سمجھ کون سا ہے توجہ ہے اور پھر میں نے 2-4 جملے پڑھنے ایک روش بنانی ہے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے کوئی میں بلے بلے کرانے کے لیے تو آیا نہیں میں جبریل دے پرہ تے اٹھ کے بھی آوان تے تو سا نہیں مننا شمن کی دیجئے ہوتے پر جب بھی دے ہو تو سا کیوں مننا ٹھیک ہے بہرحال شاہ رفیع الدین سنی عالم علامہ مودودی دیوبندی عالم سید فرمان علی شاہ شیعہ عالم مقبول دہلوی شیعہ عالم سید امداد کاظمی
شیعہ نے، ان 5 علماء نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے، بس 1-2 ترجمے مفہوم ایک جیسے ہیں، میں نے آپ کی جھولی میں ڈالنے ہیں، اور پھر آخر ایک مرد کلندر کا ترجمہ میں نے آپ کی جھولی میں ڈالنا ہے۔ دیکھوں گا آپ کی سماعتیں کہاں تک ہیں اور آپ کہاں تک میرے ساتھ آگے روانہ کا 4 قدم تو میں نے چلنا ہے، میل کوئی پینڈا تو میں کرنا نہیں جناب، ہونے جو میں ممبر چھوڑ دینا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، سنی شیعہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ظاہر ہے جب میں 5 ترجمے گر رہا ہوں میں نے یقیناً یہ قرآن خریدے ہوں گے، مفتی تو نہیں ملے، یہ میرا کوفتے رابطہ با میں نے ہوں، پھر اتنی تحقیق کر کے ان پہ قیمت لگتی ہے، تحقیق کر کے میں آپ کے سامنے چیزیں پیش کرتا ہوں، اور پھر مجھ پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو، اللہ کا بقایا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو، اللہ کا باقی ماندہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ مفہوم ہے ان پہلے 5 لوگوں کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ایک مرد کلندر کا ترجمہ جس نے یہ بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں جو شیعہ اور سنی کر رہے ہیں، بلکہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے جسے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے باقی رکھا ہے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ نے ترجمہ سمجھنا، اور پھر میں نے انصاف کا ترازو آپ کے سامنے رکھ دینا ہے، جس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو اس پہ آپ نے ہاتھ پہ کھڑے کیے، بہت مہربانی آپ کی۔ اللہ نے جسے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے وہ تمہیں خیر فراہم کرنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں حقیقی مومن ہونا چاہیے۔ شاباش جو ہاتھ اٹھے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں حقیقی مومن ہونا چاہیے، مومن نہیں۔ مومن اور مومن میں فرق ہے، سید نے کہا ہے حقیقی مومن، ہر مومن بھی نہیں۔ اب شرح کا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، میں نے شرح کرنی کیا ہے۔ اور مومن کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا، مومن کی پہلی شرط عدالت ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں حقیقی مومن۔ پھر کبھی مجھے 10-15 منٹ ملے تو حقیقی و مجازی کا ترجمہ میں کروں گا، شرح کروں گا، 10 منٹ یا کچھ ہی ہوندہ نہ جناب۔ اگلی گالی تو میں نے کچھ عرصہ سے آپ لوگوں کے بارے میں سوچا ہے، پیسے والے بارے نہیں، تھوڑے بارے سوچا، آپ کا بھلا ہو جائے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے قصیدے سنے ہیں آپ نے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس اپنے 12ویں آقا کے ماننے کی دلیل کیا ہے۔ بلند کر صلوات، میرے 5 منٹ اور بھائی، تیرے پاس اپنے 12ویں مولا کے ماننے کی دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو 12ویں کی ریت ہے؟ کبھی سوچا ہے یار آپ نے کس طرف جا رہے ہو تم؟ وقت تیرے پاس نہیں بچا، بہت سی مالک کی علائم پوری ہو چکی ہیں، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، علم کی طرف کب آئے گا تو؟ آج تیرا ہمدرد بن کے آئے ہو،
ایک دو منٹ شادی مستعار کو بات چل گئی ہے تو چاہتا ہی ہوں کوئی ان کا بھلا ہو جائے. سارا دن جو مجلس ہوئی ہے شام کو کوئی شاید تو لے کے جائیں جو ان کی بقا کی ضمانت بن جائے. بہت کچھ لے کے جاؤ گے, ثواب بھی لے کے جاؤ گے, ٹھیک ہے, نعروں کا بھی ثواب ہے, قصیدے کا بھی ثواب ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کا منکر ہوں, نہیں, لیکن تیری بقا کی ضمانت کیا ہے؟ تو نے سوال نہیں دے, سوالوں کے جواب نہیں دینے, تیرے پاس بھی تو کچھ ہو, تیرے پلے میں بھی سارا دن کے ذکر کے بعد کوئی شے آئی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ. میری باتیں بری لگ رہی ہیں, چلو بری ہے تو ظاہرہ برداشت کرنی پڑے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اپنے وقت کے امام کی کوئی پوچھے, ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ میرے پاس دلیل موجود ہے اپنے 12ویں آقا کے موجود ہونے کی, میرے پاس دلیل موجود ہے کہ میں نے اپنی حجت کو پہچانا ہوا ہے. کوئی معرفت کی دلیل موجود ہے آپ کے پاس؟ کب سے میں ذکر قائم آل محمد کر رہا ہوں, ڈھیر ساری میں نے دلیلیں بھی دی ہیں, کوئی تو ایک ہاتھ یاد ہونی چاہیے آپ کو. آج میں آپ کی جھولی میں بہت دلیل ڈالنے لگا ہوں. معصوم فرماتے سورہ قدر کو اپنی نمازوں کا حصہ بناؤ اور اسے یاد رکھ لو, یہ ہمارے قائم بے دلیل واسق ہے. بلو تھوڑے دے اچھا ہلدے رہے, نعرہ نبی لگے تو میں نعرے دی ٹھروں کی کوئی نہیں, یقین جانے اتنی کہ بابا مالک دیتی ہے, میں ضرورت ہی نہیں بابا کی, یہ تو شمام دیو میں نہیں ہے کچھ ملنا, واہ واہ ہو باقی باہر گرا بڑے واہ واہ واسطے بڑے شاید الحمدللہ مالک تو بڑا احسان ہے. دلیل مولا فرماتے ہیں سورہ قدر کو زندگی کے اپنی عبادات میں شامل کر لو. بندہ مرتا ہے نا تب بھی 10 دفعہ سورہ قدر اسی لیے پڑھی جاتی ہے, قبر میں اگر امام کا سوال ہو تیرے پاس دلیل موجود ہو. وصول کرنے والے بیٹھے حقیقت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, یہ دشمن کے مقابلے میں معصوم فرماتے ہیں, یہ دشمن کے مقابلے میں صبر کا کام کرے گا, ڈھال کا کام کرے گا. کوئی شاید سمجھ لیجیے اسی دشمن کے مقابلے. یہ سورہ قدر تمہارے پاس ڈھال ہے. کیسی ڈھال ہے؟ وہ ڈھال میں نے آپ کو بتانا ہے, میں نے پڑھنا ولی الامر تھا اور اختیارات ولی الامر میں نے آپ کو بتانے تھے, لیکن وقت نہیں ہے اور میں مہمان ہیں میرے, میں انہیں ٹائم دوں گا. مسائب میں نے نہیں پڑھنا, یہ بہت اچھا مسائب بھی پڑھتے ہیں, آپ کے علم میں جنہوں نے سنا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور حقیقت والے ہیں, میرے ہم مزاج ہیں. قوم کا دکھ اور درد جیسے میرے دل کے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے, ان کے دل کے اندر بھی قوم کا درد ہے. اور ابھی اس محرم میں ماشاءاللہ مالک اور زیادہ زبان میں تاثیر, پورا گاؤں, ایک گھر تھا شیعہ کا, پورا گاؤں شیعہ ہو گیا, انہوں نے محرم پڑھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشی کی بات کر رہا ہوں, ابھی انہوں نے جا کے انہیں نماز وغیرہ میری ڈیوٹی لگاتے ہیں, خود پڑھاتے ہیں, جو بھی بہرحال انہوں نے کرنا ہے. مالک اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا, کانوں کی چسکا, یہ کریں, یہ جب چھوڑا جائے گا تو علم آئے گا, جب علم آئے گا تو تبدیلی آئے گی. تبدیلی روش بدلنے سے آتی ہے, روش پہ چلتے رہنے سے تبدیلیاں نہیں آتی. نئی سی نئی چیز لوگوں تک پہنچے گی تب وہ تبدیل ہوں گے. جیسے آپ چل رہے ہو, یہ روش نہیں, ثواب ہے, تبدیلی کا باعث ہے. تو کہہ رہا تھا کہ صبر ہے تیرے دشمن کے مقابلے میں. کیسے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا.
ترجمہ میں نے صرف کرنا ہے، شرح کا ٹائم نہیں ہے، ایک آدھ جملہ شرح کا آ بھی گیا جو ضروری سمجھا میں کر دوں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پالنے والے افضل کیوں ہے؟ آواز وحدت آئی افضل اس لیے 1000 مہینوں سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بیٹھے ہو چلے گئے۔ اس رات قرآن نازل ہوا، اس رات قرآن نازل ہوا۔ پتہ چلا مکی و مدنی قرآن کا اظہار تھا، نازل اس رات میں ہو چکا۔ اس ایک ایک جملے کی شرح کے لیے کم از کم ایک ایک گھنٹہ چاہیے علمی کو۔ اور یہ کوئی میرا علم نہیں ہے، کوئی ناز نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے۔ جب سے علی کی دہلیز میں سجدہ ٹیکا ہے تب سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی مادیت کی طلب رہی، بابا کی طلب رہی۔ بہرحال ایک معاہدہ کر کے آیا تھا مالک سے، وہ پورا کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ چل رہا ہوں، جو سنتے ہیں چند بندے بھی میری حقیقت کی باتیں لے کے چلے گئے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اس رات قرآن نازل ہوا، اس لیے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا جس رات قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، اور جس ذات پہ قرآن نازل ہو وہ 14ویں صدی کے ملا جیسا ہے۔ جس ذات پہ قرآن نازل تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ روح الگ ہے، ملائکہ الگ ہیں۔ اس پہ پھر کبھی بحث ہوگی، روح کیا ہے، ملائکہ کیا ہے۔ مولوی نے روح الامین لکھا ہے، حقیقت میں ہے کیا؟ اس لیلۃ القدر میں اور آتی ہر رمضان کی تاکراتوں میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے دونوں کے نزدیک تاکراتوں میں رمضان کی آخری عشرے میں یہ رات کسی ایک میں واقع ہو جاتی ہے، اور اس ایک رات میں ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے، روح کا نزول بھی ہوتا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ سلام، کسی ذات پہ سلام کرتے ہیں، کسی ذات پہ سلام کرتے ہیں۔ کب تک کرتے رہتے ہیں؟ حیا حتی مطلع الفجر، پوری رات کھڑے ہو کے سلام کا ایک سلسلہ ہے۔ مجھے بتائیے ملائکہ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، تو کسی ذات پہ آتے ہیں۔ مولوی کی گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہنا ہے قرآن کسی نہ کسی ذات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کوئی ذات دکھا جس ذات پہ ملائکہ نے سلام کیا ہو۔ اگر مولوی نہ دکھا سکے پھر شیعہ ممبر پہ لے آنا، میں دکھاؤں گا وہ ذات